بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آج کی اس بارونق مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ممبرہ کوسہ، اپنے رفقا بالخصوص حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب ندوی کے ہمراہ اسٹیج پر جلوہ گر ہو جائیں گے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت مولانا وسیع اللہ سلمہ، میں سلمہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے شاگرد ہیں اور الحمدللہ شاگرد رشید ہیں۔ ان کی اور ان کے دوستوں کی، یہاں بسنے والے حساس افراد کی، ماؤں اور بہنوں کی، نوجوان ساتھیوں کی کوششوں اور ان کی کاوشوں کے صدقے میں ہر سال اس مقام اور اس آبادی کے لحاظ سے بہت عمدہ اجلاس منعقد ہوتا ہے۔ میں کئی مرتبہ یہاں آ چکا ہوں اور ہر مرتبہ اجلاس کے اندر جوش و خروش کے اندر اضافہ ہی پاتا ہوں، چاہے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، سب کے اندر ایک ولولہ ہوتا ہے، ایک جوش و خروش ہوتا ہے، اور دینی باتوں کو سننے کے لیے یہاں پر کثیر تعداد میں مرد اور خواتین جمع ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے۔ پوری آبادی کے اندر الحمدللہ محنت ہو رہی ہے، مساجد سے، مکاتب اور مدرسے سے الحمدللہ ہمارے بچے دینی تعلیم اور تربیت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آبادی کے اندر اللہ کی رحمت اور برکت کا نازل ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وسیع اللہ سلمہ اور ان کے تمام احباب کو، تمام رفقائے کار کو، کہ انہوں نے اتنا خوبصورت اجلاس منعقد کیا ہے۔ آج کے ہمارے اس عظیم الشان اجلاس کے سرپرست حضرت مولانا محمد نور اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہیں، جو مولانا وسیع اللہ سلمہ کے استاذ بھی ہیں، ہم سب کے بڑے ہیں، مخدوم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جامعہ سراج العلوم سے قاری ظفیر الدین صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور ہم سب کے لیے میرے دوستو انتہائی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت آج جلوہ افروز ہوگی اور اپنے ناصحانہ خطاب سے نوازے گی، جن کی تاریخ ملنا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ حضرت والا کی ذرہ نوازی ہے، اور مولانا وسیع اللہ اور ان کے دوستوں کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ حضرت والا مسلسل سفر میں رہنے کے باوجود، ابھی جیسا کہ بتایا گیا کہ حضرت پونا سے چل کر کے تشریف لائے ہیں اور مغرب کے وقت یہاں پہنچے ہیں، اور صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے، 10:30 بجے کی ٹرین ہے، اس لیے پہلا ہی خطاب فرما کر حضرت والا رخصت ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں حضرت والا سے
तकरीबन 1 घंटा मुकम्मल नसीहत सुननी है और दिल के कान से सुननी है, अमल की नीयत से सुननी है। मैं बाकायदा इस इजलास का आगाज़ करने के लिए, और भी उलमाए किराम हैं, मैं सबका इंतज़ामिया की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। जो भी आवाम यहाँ तशरीफ़ फरमा है सबका इस्तकबाल है, सबका खैर मकदम है। बाज़ाब्ता इजलास के आगाज़ के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब कारी शहबाज अहमद साहब, मुदर्रिस जामिया फैज़ इलियास ठाकुरपाड़ा को कारी साहब तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से इस अज़ीम शान इजलास का आगाज़ फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ما شاء الله المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। ये थे जनाब कारी शहबाज अहमद साहब दामत बरकातुहुम, मुदर्रिस जामिया फैज़ इलियास ठाकुर पाड़ा, जो अपनी बेहतरीन और उम्दा आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। दिन का आगाज गिजाइत से भरपूर नाश्ते के साथ हुसैनी तलबीना, जो बना हुआ है 100% प्योर इंग्रेडिएंट के साथ, जिसमें किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर का यूज नहीं किया गया है। अपने शहर में एजेंसी हासिल करने के लिए आज इस नंबर पर राब्ता करें।